اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات پڑھیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص جناب مرحوم سید احترام حیدر نقوی اور ان کی اہلیہ، سید ارشاد حسین جعفری اور ان کی اہلیہ، مرحوم سید اظہر حیدر اور ان کی اہلیہ، اور سید دلشاد حیدر کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں جب ہمیں خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہمیں شرف انسانیت سے نوازا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ خالق کائنات اگر اس کی مصلحت تقاضا کرتی تو وہ اللہ ہمیں
کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی خلق کر سکتا تھا۔ احسان یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں جمادات سے نہیں بنایا، نباتات سے نہیں بنایا، حیوانات سے خلق نہیں کیا، اس اللہ نے ہمیں انسان بنا کے خلق فرمایا۔ خالق کائنات نے چونکہ اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنا کے خلق فرمایا، بہائم اور چوپاؤں کی طرح خلق نہیں کیا، اور چونکہ وہ اللہ خالق العقل ہے، تھوڑا سا عقل رکھنے والا بندہ، ذی شعور بندہ بھی بے مقصد کام نہیں کرتا، تو جو شعور اور عقل کا خالق ہے وہ بے مقصد کیسے خلق کرے گا؟ اس اللہ نے ہمیں بے مقصد خلق نہیں کیا، اور خود متوجہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا، یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم نے پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ استفہام انکاری ہے، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے تمہیں کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے اور تم نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ غرض تخلیق انسانی کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم خود طے کرنے لگ جائیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے، اور ظاہر ہے جب ہم خود طے کریں گے تو ہر بندہ اپنے لیے الگ ایک غرض معین کر لے گا، جس شعبے سے اس کا تعلق ہوگا، جس شے کو ٹھیک اور اچھا سمجھتا ہوگا، اپنے لیے اسی کو غرض تخلیق قرار دے گا۔ مجھے حکومت بنانے کے لیے خلق کیا، مجھے حکمرانی کرنے کے لیے خلق کیا، مجھے افسری کرنے کے لیے خلق کیا، مجھے مولوی بن کے زندگی گزارنے کے لیے خلق کیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی غرض تخلیق الگ معین کرے گا۔ خالق کائنات نے بندوں کو اس اختلاف سے بچانے کے لیے اور ایک غرض تخلیق پہ معین کرنے کے لیے، اس غرض تخلیق کی طرف ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں معصوم ہادی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت چونکہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو لطیف محض ہے، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ رب العزت کہیں بیٹھتا نہیں ہے، اللہ اٹھتا نہیں ہے، اللہ پر کیفیتیں طاری نہیں ہوتی ہیں۔ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، اللہ مکان و مکانیات سے مبرہ ہے، اللہ زمان و زمانیات سے بے نیاز ہے، نہ وہ جسم کا محتاج ہے، نہ وہ جگہ کا محتاج ہے، نہ وہ زمانے کا محتاج ہے۔ زمانہ بھی اس کی مخلوق ہے، مکان بھی اس کی مخلوق ہے، جسم بھی اس کی مخلوق ہے۔ جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہوتا ہے وہ اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ وہ لطیف ہے، لا یدرکہ الابصار، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہیں، اللہ عام بندوں سے بات نہیں کرتا ہے ڈائریکٹ، محفلوں میں اللہ رب العزت تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، نظر نہیں آتا، بندوں سے بات نہیں کرتا۔ اس خلا کو، اس کمی کو اللہ رب العزت بندے سے بات نہیں کرتا ہے۔ بندہ ڈائریکٹ ادھر جا نہیں سکتا، وہ کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے، نظر وہ نہیں آتا ہے۔ اپنا فیض بندوں تک پہنچانے کے لیے درمیان میں اللہ نے نبوت و امامت کو خلق فرما دیا، ایک سلسلہ قائم کر دیا اللہ نے، کچھ نبی بنا دیے، کچھ رسول بنا دیے اللہ نے۔ وہ اللہ سے لیتے ہیں، بندوں تک پہنچاتے، اللہ سے احکام لیے، بندوں تک پہنچا دیے۔ اب اللہ رب العزت کی اپنی مصلحت ہے کہ وہ کس کو نبی بنائے، کس کو رسول بنائے، اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر نبی نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ نبی بنانا یہ منصب الہی ہے، یہ عہدہ الہی ہے، اللہ کا منصب ہے، اللہ جسے چاہے نبی بنائے گا، یہ بندوں کا کام نہیں ہے نبی بنانا۔ اور ہمارے اس بر صغیر میں تاریخ ہے نا، اگر کسی بندے نے
خود سے نبی بننے کی کوشش بھی کی ہے تو ہم نے مانا نہیں ہے۔ ہاں بندے نبی نہیں بنا سکتے، اللہ نبی بناتا ہے۔ اللہ ان نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ یہ منصب الگ الگ ہیں، نبی اور ہوتا ہے، رسول کا منصب اس سے ذرا بلند ہوتا ہے۔ ہاں جو رسول ہوتا ہے نا وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا آئی ہوئی خبر اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچائے۔ جو اللہ کی طرف سے خبر آئی ہے نا، اس خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول وہ ہوتے ہیں جو خاص شریعت لے کے آتے ہیں، ان کی شریعت کے مبلغ کو بھی نبی کہتے ہیں۔ اس کی اپنی شریعت نہیں ہوتی نبی کی، وہ کسی رسول کی شریعت کا مبلغ ہوتا ہے۔ اور پھر کمال ہے اس ذات کردگار کا کہ اس اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول بنائے۔ ان 313 میں 5 اولي العزم بنائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے۔ ہم نے رسول بھی ایک جیسے نہیں بنائے ہیں، ان میں 5 اولي العزم بنائے، اور جو 5 اولي العزم ہے نا اللہ نے انہیں بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ان میں ایک وہ ہے جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے نبی بنائے، اللہ نے رسول بنائے، اور پھر اللہ نے بعض رسولوں کو امام بھی بنایا ہے۔ اللہ نے 2 نظام بنائے۔ اللہ کے اس دین کے لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں اللہ نے 2 نظام بنائے۔ ایک ہے نظام تبلیغ دین، ایک ہے نظام حفاظت دین۔ 2 نظام ہیں جو اللہ نے بنائے۔ ایک ہے تبلیغ دین کا نظام، بندوں تک اللہ کا دین پہنچانا۔ جن کے ذمہ یہ کام ہے نا انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تبلیغ دین کے نظام کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں، حفاظت دین کے نظام کو امامت کہتے ہیں۔ اب قرآن شاہد ہے، کسی نبی کے ذمہ ان کی ذمہ داری منوانا ہے ہی نہیں، ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، بار بار اعلان کر رہے ہیں ہمارا کام تو بس پہنچانا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے بھی کہہ رہا ہے میرے حبیب انہیں پہنچا دے، وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ مانے یا نہ مانے یہ منوانا تو ذمہ دار نہیں ہے نا رسول کا، رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اہم ترین پیغام جو بالکل آخری زندگی کے آخری ایام میں پہنچایا، اس میں بھی حکم کیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دینا ان کا کام، تو پہنچا دے، بس تیرا کام پہنچانا ہے۔ اللہ نے نبی بنائے ہیں، اللہ نے رسول بنائے ہیں، پھر رسولوں میں اللہ نے امام بھی بنائے ہیں۔ ہیں ایسی ہستیاں جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو میرے حبیب، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم کو چند امتحانوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم، یہ ترجمہ میرا ہے، ابراہیم 100% نمبر لے کے پاس ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو خالق نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے عبد بنایا، عبد بنانے کے بعد نبی بنایا، نبوت عطا کرنے کے بعد رسول بنایا، رسالت عطا کرنے کے بعد خلیل بنایا، خلیل بنانے کے بعد امتحان لیا، امتحان میں پاس ہونے کے بعد امام بنایا ہے۔ اللہ نے درجے نہ، پہلے عبد بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر امتحان لیا، اور بڑے کڑے امتحان تھے، بہت مشکل امتحان تھے۔ سننا بہت آسان ہے، کتابوں میں لکھنا بہت آسان ہے،
ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ دینا بہت آسان ہے نا، یہ تو اسی کو پتا ہوتا ہے جو امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے بچے امتحان دیتے ہیں نا، ان سے پوچھئے، جو نگرانی کر رہا ہوتا ہے نا امتحان میں، اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ تو پھر رہا ہوتا ہے، نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو بیچارہ پرچہ حل کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو امتحان دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس پہ جان پہ بنی ہوتی ہے، کوئی سوال آدھا رہ گیا، فیل ہو گیا، بنے گا کیا؟ امتحان دینا بہت مشکل ہے۔ البتہ دنیا میں لوگ امتحان لیتے ہیں صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے۔ ہمارے سکولوں میں، کالجز میں امتحانات ہوتے ہیں نا، کس لیے امتحان ہوتے ہیں؟ تاکہ اس بچے کی صلاحیت کو پرکھا جائے، دیکھا جائے یہ اگلے سال کا نصاب پڑھنے کے لائق ہے۔ وہ اگلے سال ظاہر مشکل ہو جائے گا نا، ہاں وہ 8ویں کلاس میں ہے، اب 9ویں کلاس میں جائے گا تو ذرا نصاب مشکل ہو جائے گا نا، اب یہ کالج میں جائے گا تو ذرا اور نصاب مشکل ہو جائے گا نا۔ امتحان لے کے چیک کر لو اس کی صلاحیت اتنی ہو گئی ہے کہ یہ مشکل نصاب پڑھ سکے۔ دنیا کے لوگ امتحان لیتے ہیں صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے، اور اللہ تو خود صلاحیتیں دینے والا ہے۔ وہ اس لیے امتحان نہیں لیتا کہ وہ چیک کرے، اسے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو خود دینے والا ہے۔ وہ جو امتحان لیتا ہے نا، وہ صلاحیتیں چیک کرنے کے لیے نہیں لیتا، بلکہ وہ بندوں کو بتانے کے لیے لیتا ہے کہ میں نے جسے منصب دیا تھا بغیر وجہ کے نہیں دیا تھا۔ بلا وجہ منصب میں نے جو کسی کو نبی بنایا ہے، چونکہ بڑے علم کلام میں بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں نا۔ بعض بندوں کا خیال ہے بھی اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے حضرت آدم کو نبی بنا دیا، اس نے بنا دیا یہ نبی بن گیا، مجھے بنا دیتا اللہ میں بھی نبی بن جاتا۔ اللہ نے اسے بنا دیا نا، انہیں حضرت نوح کو نبی بنا دیا، اللہ ہاں کسی اور کو بنا دیتا تو وہ بن جاتا۔ بھائی اللہ یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے، حسن و قبح عقلی کی بڑی دقیق علمی بحث ہے، میں اسے یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت وہ کرتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے۔ بہت تھوڑا سا لہجے میں فرق ہے عقیدوں میں، علم کلام میں جب بحث ہوتی ہے نا، کچھ کہتے ہیں اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اللہ وہ کرتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے۔ بہت بات ہے، حسن و قبح عقلی کی بڑی دقیق بات ہے نا۔ اللہ جسے نبی بنا رہا ہے نا، یہ نہیں جسے بنا دیا وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک تھا تب بنایا ہے، یہ اس لائق تھا تب بنایا ہے نا۔ پہلے صلاحیتیں عطا کی ہے نا، نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو امام بنایا۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ان کو، پہلے ایسی صلاحیتیں عطا تھی ان کے اندر تھیں یہ صلاحیتیں، تب اللہ نے یہ منصب عطا کیا۔ اور عزیزو یہ احسان ہے میرے خالق کا ہم پر، نبوت چلی حضرت آدم سے، رسالت چلی حضرت نوح سے، امامت چلی حضرت ابراہیم سے، نبوت آدم سے چلی، رسالت نوح سے چلی، امامت حضرت ابراہیم سے چلی۔ جب نبوت و رسالت اور امامت کی معراج ہوئی تو یہ ساری جمع کر دی آمنہ کے لال میں۔ وہ نبی بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ امام بھی ہیں، سید الانبیاء اپنے زمانے میں۔ اب ان کی ظاہر اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا نا، چونکہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے نبی بنائے تھے نا، کچھ علاقوں کے نبی بنائے تھے نا، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے، کچھ فیملی کے لیے، کچھ محلے والوں کے لیے۔ اللہ نے موسیٰ کا بڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ذکر کیا قرآن میں، شاید ہر پارے میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ انہیں بنی اسرائیل کا نبی بنایا تھا، ادھر بنی اسرائیل کی حدیں ختم ہوتی تھی، ادھر نبوت ختم ہو جاتی تھی، بنی اسرائیل میں بھیجا تھا انہیں۔ اللہ نے جو شریعت انہیں عطا کی تھی وہ انسان کی ساری زندگی پر محیط نہیں تھی، بعض شعبوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا تھا، چند اخلاقیات کا مجموعہ تھا ان کی شریعت، چونکہ چھوٹے چھوٹے نبی بنا دیے تھے اللہ نے۔ اب آمنہ کے ان سے بعد ایک کے بعد بڑا آنا تھا، اس کے بعد بڑا آنا تھا، اس کے بعد بڑا آنا تھا نا۔ اب آمنہ کے لال کے بعد اس سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں۔ آمنہ کا لال
سب سے بڑا نبی تھے، سید الانبیاء، سید الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ یہاں سے اب عقیدہ شروع کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے نبیوں کا سردار بھی ہمیں عطا کر دیا، رسولوں کا سردار بھی عطا کر دیا۔ اب جب مصلحت الہیہ یہ تقاضا کرے کہ باب نبوت بند ہو جائے، باب رسالت بند ہو جائے، ختم نبوت ہو جائے، آمنہ کے لال کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم الا، محمد عربی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، اللہ کا رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ ختم نبوت کی آیت قرآن میں ہے، ختم امامت کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے کہ اب امام بھی کوئی نہیں بنے گا، نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا۔ لیکن نبی کے بعد، رسول کے بعد جو 3 منصب چل رہے تھے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، امامت چلے گی۔ اور یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اللہ نے نبی کے بعد علی جیسا امام عطا کیا۔ یہ بہت بڑا احساس ہے اللہ نے، یا اللہ نے لطف کیا۔ اچھا یہ عقیدہ ہے، آیا نبی کے بعد ضرورت ہے امام کی؟ نبوت کے بعد امامت کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بحث ہے، بہت معرکۃ الآراء بحث ہے علم کلام میں، کہ نبی کے بعد امام کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ غیر میں تو طالب علم ہوں نا، میں کسی کی بات تو نہیں کرتا نا، اپنی بات تو کرنے کا اختیار ہے نا۔ ہمارے ہاں جتنی دلیلیں نبوت کی ضرورت پہ دلالت کرتی ہیں، وہ ساری دلیلیں امامت کی ضرورت پہ دلالت کرتی ہیں۔ نبی کا ہونا ضروری ہے، نبی کے بغیر دین نہیں پہنچے گا نا، نبی کا ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے نبی کا ہونا ضروری ہے، اگر باب نبوت بند ہو جائے تو وہی دلیل دلالت کرے گی امام کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس عقلی ادلہ بھی ہیں، ہمارے پاس نقلی ادلہ بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث سید الانبیاء بھی ہیں، عقلی ادلہ بھی ہیں بھائی کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج کل، ہاں یہ امامت کے قائل ہیں بھائی، امامت کے قائل ہیں بھائی، ہم ہیں بھائی، یہ کون سا جرم ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں امام کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے علاقے میں سکول کالج تو ہے نا، اتنا بڑا شہر ہے نا، اب تو شاید یہ صوبائی دارالخلافہ بننے کی طرف بڑھ رہا ہے آگے نا، سکول کالج ہے۔ یہ پرنسپل چلا جائے کسی کالج کا، کوئی نائب اس کا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے؟ وہ نائب کس کیٹیگری کا ہوتا ہے بھئی؟ یہ دلیل ہے، یہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے، اس کی جگہ پہ کون پرنسپل بنائے گا؟ جس نے پہلا بنایا تھا، جس اتھارٹی نے پہلا بنایا تھا، وہی اتھارٹی اس کی جگہ پر کسی کو نامینیٹ کرے گی نا، اور بالکل شرائط وہی ہوں گے۔ اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اتنا تجربہ ہونا چاہیے، یہ شرائط ہونی چاہیے۔ بھائی کمال ہے، ہمارے کالج میں کالج کے اسٹوڈنٹوں کو اختیار نہیں ہے کہ اپنا پرنسپل خود بنا لیں، بھئی اس نے کالج چلانا ہے نا، اس 4 دیواری کے نظام کو چلانا ہے نا، ان کی حاضری کو چیک کرنا ہے نا، اساتذہ کو چیک کرنا ہے نا، لیکچر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ہاں غیر حاضری تو نہیں ہو رہی نا، ڈسپلن ٹھیک ہے کہ نہیں نا، اس 4 دیواری کے اندر انہی بچوں کا ڈسپلن ہے نا، انہی اسٹوڈنٹوں کا ہے نا۔ بھئی ہمارا نظام چلانا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں جی یہ شاہ صاحب کیا کہنے، یہ بہت اچھے ہیں بھئی انہیں بنا دو۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی، اگر کالج بچوں کا ہوتا، کالج کے مالک بچے ہوتے تو یہ بنا سکتے تھے، چونکہ گورنمنٹ کا ہے لہذا اس کی جگہ پہ پرنسپل بھی گورنمنٹ بنائے گی۔ پرائیویٹ ہے کالج تو جو اس کی اتھارٹی ہے، جو اس کے گورنرز ہیں،
جو اس کی باڈی ہے وہ اس کی جگہ پہ بنائے گا نا. ہم بھی یہی کہتے ہیں خدا کے بندو، اگر پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں، پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ اس کو بلا لے، وہ پردے میں چلے جائیں، ہماری نظروں سے غائب ہو جائیں، اس کی جگہ پہ ہم نہیں بنائیں گے، وہ بنائے گا جس نے نبی کو بنایا تھا. ہمارا عقیدہ ہے. ہاں، اور یہ نہیں ہو سکتا اس قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے فرزند ہیں، ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا ہے. وہ صحابی مریض ہیں، زخمی ہیں، حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے. ان کے پاس بیٹا آگے کہتا ہے بابا جان اللہ آپ کو صحت دے، حالات ایسے ہیں کانا کائن، اگر کچھ ہو جائے اپنے بعد کسی کو نامزد کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں میں نے کسی کو اپنے بعد نامزد نہیں کیا، خود لوگ بنا لیں گے خود. اس بیٹے نے کہا بابا جان آپ کا ایک نوکر ہو، آپ کا ایک غلام ہو، جنگل میں آپ کی بھیڑ بکریاں چراتا، آپ اسے بلا لیں، آپ کی بھیڑ بکریاں جنگل میں کسی کے حوالے کیے بغیر آ جائے، بھئی وہاں بھیڑیے کا خطرہ بھی ہے نا کہ بھیڑوں پہ بکریوں پہ حملہ کر دے گا، نقصان پہنچائے گا. وہ کسی کے حوالے کیے بغیر آپ کے پاس آ جائے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہ ہم اس کی توبیخ کریں گے، اس کی سرزنش کریں گے، تم نے غلط کیا ہے. کسی کے حوالے کر کے آتے. وہ بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا آپ کا غلام، آپ کی بکریاں کسی کے حوالے کیے بغیر آپ کے پاس آ جائے، آپ اسے برا بھلا کہیں گے؟ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ان بندوں کو کسی کے حوالے کیے بغیر چلے گئے، کیا جواب دو گے؟ مجھے ذرا یہ تاریخ میں، علم کلام میں یہ واقعات نقل ہوتے. پھر کچھ علماء نے جواب دینے کی کوشش کی. بھئی اصل میں پہلے علماء کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بات کا بنانا ضروری ہے. یہاں تک ذرا ذہن وسیع ہو گئے تھے، اس لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے اپنے بابا سے کہ کسی کو بنا کے جاؤ. ہمارے علماء نے جواب دیا کیا کہنے ان کے بیٹے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے محمد عربی کو سمجھ نہیں آتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ کے عدل کے خلاف ہے. اچھا کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سید الانبیاء جو دین لے آئے تھے، سید الانبیاء نے جو شریعت دی تھی ہمیں، پیغمبر گرامی اسلام نے جو دین لوگوں تک پہنچایا، یہ صرف 11 ہجری تک کے لیے تھا. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. ایک بات. اچھا یہ پیغمبر گرامی اسلام 11 ہجری کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، کوئی نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، نئے لوگ بھی آئیں گے. یہ جو پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یہ داخل ہوتے ہی معصوم بن گئے تھے، کوئی بھی ان کی عصمت کا قائل نہیں ہے. کیوں عصمت کا قائل نہیں ہے؟ تو جھگڑے تو ہو سکتے ہیں نا، تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جو ان کو روکے. اب اگر نبی نہیں ہے تو کوئی تو ہونا چاہیے نا جو انہیں جھگڑے سے روک سکے، انہیں منحرف ہونے سے روک سکے. حضرت موسیٰ وادی سینا میں کچھ عرصے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں تو قوم کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ایک شخص کے چکر میں آ جاتے ہیں، گوسامری کے چکر میں، گوشالہ کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. 40 راتوں کی غیبت برداشت نہ ہو سکی اور قوم نے راستہ چھوڑ دیا. اور پیغمبر 11 ہجری سے لے کر قیامت تک اس امت کو بغیر رہبر کے کیسے چھوڑ کے جائے؟ اور جاؤ سیرت پیغمبر ہے، سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پیغمبر جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے کسی نہ کسی کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کے جاتے تھے.
جا رہے ہیں جنگ پہ، جب تک واپس نہیں آ جاتے یہ شہر میں ہمارا نائب ہے، بنا کے جاتے تھے نا۔ جو شہر سے باہر جا کے واپس آنے تک کسی کو نائب بناتے ہیں، اور جب واپس ہی نہیں آنا تو کسی کو نہیں بنائیں گے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، توجہ چاہوں گا میں، اگر آپ توجہ کریں گے عزیز نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کو تو ساری باتیں یاد ہیں نا۔ ہاں، یہ پیغام نوجوان عزیزوں کے لیے، اللہ نے ہمیں رسول وہ دیا جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے نا۔ بڑے مشہور القاب ہے نا، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا رسول ہے، امین بھی ہے۔ یہ شب ہجرت پیغمبر کے پاس امانتیں تھیں، امانتیں یہ مسلمانوں کی امانتیں تھیں یا مشرکوں کی امانتیں تھیں؟ مسلمان تو بیچارے تھے نا، وہ تو کچھ حبشہ ہجرت کر چکے تھے، کچھ مدینے جا چکے تھے، ہاں بہت تھوڑے یہاں رہ گئے تھے۔ ان کا کیا مال تھا جو پیغمبر کے پاس امانت رکھنی تھی؟ غریب قسم کے لوگ تھے، ہاں غلام مسلمان ہو رہے تھے، غریب قسم کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے مکہ کی سرزمین میں۔ ہاں کہاں تھے؟ ان کی امانتیں نہیں تھیں، وہ جو قتل پہ تلے تھے نا۔ اور یہ عظمت کردار پیغمبر ہے نا۔ مشرک بھی جسے امین سمجھے، میں اس کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید الانبیاء شب ہجرت جا رہے ہیں۔ اب یہ فقہی مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ بیان کر دوں، پریشان تو نہیں ہوگا نا؟ فقہ کا مسئلہ، کافر کی دو قسمیں، ایک کافر ذمی ہوتا ہے، ایک کافر حربی ہوتا ہے۔ جو اسلامی مملکت کے اندر اسلام اس ملک کے قوانین کا پابند ہو وہ کافر ذمی ہے، اس کا خون، اس کی جان، اس کا مال اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، ہمارے اس ملک میں سکھ بھی رہتے ہیں، ہمارے اس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، وہ اسی طرح ان کی جان، ناموس، مال محفوظ ہے جیسے مسلمانوں کی۔ ایک کافر حربی ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہو، انڈیا سے جنگ ہو جائے اگر خدا نخواستہ ہماری، تو وہ کافر حربی ہے۔ اس کا جو مال ہاتھ لگے لوٹ لو، اس کے مال کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ہاں وہاں پیغمبر گرامی اسلام سے جنگیں ہوتی تھی نا، تو مال غنیمت کیا ہوتا تھا؟ جو مال ان کا ملا وہ قبضے میں لے لو، عورتیں مل جائیں انہیں کنیز بنا لو، مرد مل جائیں انہیں غلام بنا لو۔ یہ کافر حربی ہے۔ پیغمبر کو مکہ والوں نے تنگ کیا تھا نا، رہنے نہیں دیا تھا نا۔ پیغمبر خوشی سے تو نہیں جا رہے تھے، خوشی سے کون وطن چھوڑتا ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے پیغمبر مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب ہم جانتے ہیں تیرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ہم تجھے فاتح بنا کے لوٹائیں گے۔ یہ انہوں نے تنگ کیا نا پیغمبر کو، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے نا، یہ ساری ان کی امانتیں ساتھ لے جاؤ، ضبط کر لو۔ کافر حربی ہے نا، ضبط کر لو۔ پیغمبر نے ضبط کیے؟ ضبط نہیں کی۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضبط نہیں کرتے ہو نا، جہاں پڑی ہیں وہیں رہنے دو۔ آپ جا رہے ہیں رات کو، مولا متقیان صبح جناب فاطم کو لے کر وہ بھی مکہ چھوڑ دیں گے، یہ لوگ خود اندر آئیں گے، دیکھیں گے اس حجرے میں امانتیں پڑی ہیں، جس کی ہوں گی وہ اٹھا لیں گے۔ پیغمبر نے وہاں بھی نہیں رہنے دی، مکہ چھوڑنے سے پہلے مشرکوں کی امانتیں امین ہاتھوں کے سپرد کی تھی۔ اللہ اکبر، بے عقیدہ ہے نا، پیغمبر نے مشرکوں کی امانتیں مکہ چھوڑنے سے پہلے امین ہاتھوں کے سپرد کی تھی۔ تو مجھے کہنے کا حق تو دو نا اے ملتان کے معزز محترم سامعین، جو مشرک کی امانت امین ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، جو مشرک کی امانت امین ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، جو مشرک کی امانت امین ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت دین امین ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑے؟ لہذا کسی کے سپرد ضرور کرے گا۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کی، اللہ نے یہ کرم کیا
کہ سید الانبیاء نے وہ امانت ہمارے عقیدے کے مطابق وہ اپنے بعد امیر المؤمنین جیسی ہستی کے سپرد کی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کر دیا. ایسا کتنا بڑا اعتماد ہے بھائی، کیسا امام اللہ نے مجھے دے دیا. اللہ کو اپنے نبی پر اعتماد ہے، نبی کو علی پہ اعتماد. کتنا اعتماد ہے اللہ کو اپنے نبی پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قرآن میں کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ تو میری بات کرتا ہے، میری وحی سے بولتا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تو نے پھینکا ہے نا، یہ تو نے نہیں پھینکا، یہ ہم نے پھینکا ہے. اور میرے حبیب انما یبایعونک، یہ جو بندے تیری بیعت کر رہے ہیں نا، یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے. ید اللہ فوق ایدیہم. ظاہراً تو تیرا ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اللہ. کتنا اعتماد ہے، ہاں کتنا اعتماد ہے. جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ہاں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کتنا اعتماد ہے اور کتنی محبت ہے. کہ میرے حبیب آپ اپنی زبان سے ان لوگوں سے کہہ دو نا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہمیں بڑی اللہ سے محبت ہے، ہم بڑی اللہ سے محبت کرتے ہیں. میرے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ. میرے حبیب آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا فاتبعونی، تو میرے محمد کے پیچھے چلو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا نا. کتنا اعزاز اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا. اللہ کو اپنے نبی پر اتنا اعتماد، اور نبی کو علی پہ اتنا اعتماد کہ علی کے بارے میں فرماتے ہیں دنیا والو اگر کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، اکیلے علی ایک راستے پہ جا رہے ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. یہ اللہ نے مجھ پر اعتماد کیا، مجھ پر احسان کیا، اللہ نے کرم کیا. اللہ نے مجھے ایسا امام عطا فرمایا. آنکھیں بند کر کے چلو، آنکھیں بند کر کے مولا متقیان کے. بھئی کتنی محکم حدیث. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. بڑی مشہور ہے نا میرے حبیب. اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے انی تارکن، میں جا رہا ہوں اور تم میں چھوڑ رہا ہوں دو بھاری چیزیں. ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرے عطرت اہل بیت ہے. یا یوں کہوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ بہت بڑی ضمانت ہے پیغمبر کی طرف سے. اگر تم قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہے، پیغمبر کہہ رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اتنا اعتماد ہے نا. ہاں قرآن اور اہل بیت کے پیچھے چلے، قرآن اور اہل بیت سے تمسک کیا، تم آل محمد کے پیچھے چلو، تم اطرت پیغمبر کے پیچھے چلو، تم اطرت پیغمبر کا اتباع کرو، تم اہل بیت کے ساتھ تمسک کرو، پیغمبر کہہ رہے گمراہ نہیں ہوگے. بہت بڑا اعتماد ہے. اللہ نے ہمیں کتنے عظیم رہبر عطا کیے. اچھا دیکھو بھائی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کا بچہ ابھی سائیکل چلانا نہ جانتا ہو، ابھی پہلے دن سائیکل پہ بیٹھ رہا اور آپ سے کہے بابا جی آپ بیٹھے پچھلی سیٹ پر، میں آپ کو کچہریوں تک لے جاتا، آپ بیٹھیں گے؟ بولو بیٹھو گے؟ پہلے دن وہ موٹر سائیکل چلا رہا، ابھی پہلے دن اس نے کک ماری ہے، ابھی اس کو ریس دے رہا، ابھی پہلا دن ہے، اور آپ کو کہا آؤ بابا میں آپ کو ذرا گھنٹہ گھر لے جاتا ہوں. چلیں گے؟ نہیں چلیں گے نا. کیوں؟ بیٹا ہے بھائی، چلے جاؤ. اپنا بیٹا ہے نا، بیٹھ جاؤ پیچھے. کہ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ بھائی خود اس کا
منزل پر پہنچنے کا یقین نہیں ہے، جس کا خود منزل پر پہنچنے کا یقین نہ ہو اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے نا۔ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جنت جانا ہے نا، اس کے پیچھے چلو جس کا جنت میں جانا یقینی ہے، اس کے پیچھے چلو۔ اللہ نے جنہیں جنت کا سردار بنایا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے امام عطا کر دی جو جوانان جنت کے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے، کمال ہے۔ ہاں بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، باپ ان سے بہتر ہے، اور ان کی بچوں کی ماں ہاں وہ عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے کتنا عظیم گھرانہ میری نجات کے لیے مجھے عطا کر دیا۔ ہاں اچھا اللہ نے بہترین امام دیے نا مجھے۔ ہاں ایک سوال، آج کا وقت تمام ہونے والا ہے، مجھے معاف کر دینا، آج کا وقت ہوا ختم، کل انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے نا۔ ہاں کیا کوئی ایسا امام جس میں کوئی عیب ہو قبول کر لو گے؟ کل انشاءاللہ پرسوں 1-2-3 دنوں میں عرض کروں گا، امامت کی کچھ شرائط ہے نا، شرائط ہے نا، میرٹ ہے نا۔ اچھا امام عالم نہ ہو قبول کر لو گے؟ قبول کر لو۔ یہ نماز آپ انشاءاللہ سارے نماز پڑھتے ہوں گے، سارے انشاءاللہ، میں کہہ نہیں رہا پڑھو، میں تو خبر دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ جب نماز پڑھتے ہیں نا، جس کے پیچھے کھڑے ہیں اگر پتہ ہو خدا نہ خواستہ اس کے کردار میں کوئی عیب ہے، نماز پڑھو گے اس کے پیچھے؟ فقہ جعفریہ میں نہیں پڑھ سکتے، عادل ہونا شرط ہے، عادل ہونا شرط۔ کتنی دیر اس کے پیچھے چلنا ہے؟ 5 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ؟ تو جس کے پیچھے 5-7 منٹ چلنا ہو اس کے لیے عادل ہونا شرط ہے، تو جس کے پیچھے جنت تک جانا ہو ہم کہتے ہیں اس کے لیے معصوم ہونا شرط ہے نا۔ اللہ آپ کسی جاہل امام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی ظالم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عادل ہونا چاہیے، بخیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سخی ہونا چاہیے، بزدل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شجاع ہونا چاہیے، ہے نا۔ اپنے لیے تو اچھی چیزیں، مجھے امام سب سے اچھا چاہیے نا، میرا امام عالم بھی ہونا چاہیے، میرا امام عادل بھی ہونا چاہیے، میرا امام سخی بھی ہونا چاہیے، میرا امام شجاع بھی ہونا چاہیے، میرا امام شب زندہ دار بھی ہونا چاہیے، میرا امام عاشق تلاوت قرآن بھی ہونا چاہیے، میرے امام میں ساری صفات حسنہ موجود ہونی چاہیے۔ ہاں میرا امام ایسا ہو اس جیسا کوئی نہ ہو۔ ہاں تو اپنے لیے تو بہتر امام تلاش کرتا ہے، کبھی سوچا ہے اس بہتر امام کو ریت کیسی چاہیے؟ بھائی امام اتنا عظیم ہوگا تو پھر ریت بھی تو جتنی سخت شرائط امامت میں آئیں گی پھر ریت میں بھی تو ویسی شرطیں ہونی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ امام اتنا بڑا ہو اور ریت جو ہے وہ بالکل بیکار قسم کی ہو، نہیں، پھر ریت کے لیے سلیمان چاہیے، ریت کے لیے ابو ذر چاہیے، ریت کے لیے میسم چاہیے، ریت کے لیے عدی چاہیے، ریت کے لیے حجر بن عدی چاہیے، ریت کے لیے مالک اشتر چاہیے۔ کردار بنانے کی ضرورت ہے نا۔ جب علی والا بننا ہے نا تو پھر کچھ تو خیال رکھنا پڑے گا نا بھائی، یہ بالکل آزاد لوگ تھوڑی ہیں۔ جب مانا ہے، جب مان ہی لیا ہے، کوئی جبر کیا کسی نے، زبردستی منوایا ہے، کسی نے تلوار رکھی ہے مان علی کو، ہاں اب تو چھڑوانے کے لیے تیار ہے، تلوار ہوگی، منوانے کے لیے تیار، تلوار نہیں چلے گی نا۔ کسی نے زبردستی تو نہیں منوایا نا، اپنے علم سے، اپنی معرفت سے، اپنی مرضی سے مانا ہے۔ جب مان ہی لیا ہے اپنی مرضی سے تو پھر ویسے مان جیسے علی چاہتا ہے نا۔ اور تھوڑا اپنے کردار پہ نظر کر، تھوڑا غور کر، یہ میڈیا کا دور ہے بھائی،
ہاں میڈیا بہت فاسٹ ہو گیا ہے نا، اب تو میرے امام نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی، لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے۔ سید الانبیاء کے چھٹے جانشین نے کہا تھا لوگوں ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ میں سے کسی نے پیغمبر کو دیکھا؟ آپ میں سے کسی نے علی حیدر کرار کو دیکھا؟ کسی نے معصومین کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا، ہم نے نہیں دیکھا۔ معصوم نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ ہاں، تم شیعہ ہو، تم جعفری ہو، تم علوی ہو، تم حسینی ہو، تم کربلائی ہو، تم اہل بیت والے ہو، لوگ تمہیں دیکھیں گے ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے، یہ ایسے ہیں تو وہ بھی ایسے ہوں گے۔ اس لیے ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے اس میڈیا کے دور میں، ہم سفیر مکتب آل محمد ہیں، ہمارے شانوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میری بیٹی جو گلی میں نکلے نا، ذمہ داری ہے۔ بیٹا کالج میں جائے نا، ذمہ دار بن کے جائے، دکاندار ذمہ داری سے دکان کھولے، افسر ذمہ دار افسر بن کے بیٹھے، ہاں دکاندار شیعہ بن کے دکان کھولے، افسر شیعہ بن کے افسر بن کے بیٹھے، ایسا کردار دکھائے لوگ اس کا کردار دیکھ کے کہیں مرحبا یا جعفر ابن محمد، کیا کہنے جعفر صادق، تیرے شیعہ ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یا ہے نا، ظاہر ہماری ذمہ داری ہے نا۔ میرے ایک استاد بزرگوار تھے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، وفات پا گئے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم بھی بڑے مطلبی ہیں، دنیا دار ہیں، ہمیشہ اللہ سے اچھی شے مانگتے ہیں۔ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اچھی چیز مانگتے ہیں۔ میرا اللہ اچھی زندگی دے، میرا اللہ اچھی بیوی دے، میرا اللہ اچھی اولاد دے۔ خاتون مانگے گی میرا اللہ اچھا شوہر دے، شریف شوہر دے، اچھی اولاد دے، اچھا گھر دے، مجھے اچھا کاروبار دے، اچھی نوکری دے، ہے نا، یہی مانگتے ہیں نا۔ ہم سب اللہ سے اچھا مانگتے ہیں۔ اللہ سے لینے کے لیے تو اچھا چاہیے، اور اس کی راہ میں دینے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے۔ اب جو جوتے میرے پہننے کے قابل نہیں رہ گئے، چلو اللہ کو راضی کرو، کسی فقیر کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، کسی نوکر کو دے دو، پھٹے پرانے کپڑے دے دو، پرانے جوتے دے دو، دسترخوان کی بچی ہوئی روٹیاں دے دو، اللہ کو راضی کرو۔ کتنا بڑا مذاق ہے۔ خود اچھا چاہتا ہے، خود اچھا چاہتا ہے نا، تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے بندو یاد رکھو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکتے مگر یہ کہ میری راہ میں وہ خرچ کرو جسے اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یا بس دوستو، آج میں نے زحمت دی، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ نے ہمیں ایک دین عطا فرمایا، دین پہنچانے کے لیے نبی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد ہمیں امامت عطا فرمائی۔ اللہ نے مجھے نبی کے بعد علی جیسا امام عطا فرمایا۔ یہاں رکتے ہیں، اور دوستو یہ سارا دین جو ہم تک پہنچا ہے نا، اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں ہمیں دین کا درد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ تیرا میرا دین پہ لگا کچھ نہیں ہے نا، تیرا میرا خرچ کچھ نہیں ہوا۔ مفت میں شیعت مل گئی، شیعہ ہو گئے نا، خرچ کچھ نہیں ہوا۔ اس دین کی عظمت پوچھنی ہو نا تو یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ۔ بڑا خرچ ہوا اس کا نا، بہت خرچہ ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے کتب مقاتل والے نے لکھی ہے نا، کتنا خرچ تھا سید الساجدین کا۔ خدا غریق رحمت فرمائے علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ کو۔ میں ان کا نام لے کے یہ جملہ اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو جہاد کربلا میں حسین ابن علی نے کیا ہے نا، وہ خاندان کی روایت تھی۔
یہ جنگ جناب حمزہ نے بھی کی، یہ جنگ جعفر طیار نے بھی کی، یہ جنگ علی حیدر کرار نے بھی کی، جو جنگ حسین نے کی ہے نا یہ خاندان کی روایت تھی، لیکن جو جہاد شام غریباں زینب نے کیا ہے نا وہ خاندان کی روایت نہیں تھی۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہو اسے ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس، یہ بہت مشکل تھا، بہت مشکل پرچہ تھا نا جو سید الساجدین کے حصے میں آیا تھا نا، بہت مشکل تھا۔ اس کی خواہش کی تھی شہزادہ علی اکبر نے، لکھا مورخین نے، جب شہزادہ علی اکبر خیمے سے نکلنے لگتے تھے نا پھر ایک مرتبہ آواز آتی تھی، ہاں بیٹا واپس آ جاؤ نا، ایک مرتبہ پلٹ آؤ، ہاں اماں بلا رہی ہے، فلاں پپھی بلا رہی ہے، ایک دفعہ پلٹ آؤ۔ کئی دفعہ شہزادہ گیا، کئی دفعہ واپس آیا۔ اب جو بلایا نا جناب فضہ نے تو جناب شہزادہ علی اکبر نے کہا تھا بس اماں مجھے جانے دو، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا بیٹا اگر وقت نہیں ہے نا تو ذرا مڑ کے تو دیکھو، میں پردہ ہٹاتی ہوں، منظر دیکھ۔ اب جو پردہ ہٹایا نا عجیب منظر تھا، 24 سال کا ضعیف سجاد، ایک ہاتھ عصا پہ رکھا ہوا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا۔ اکبر مجھے مل کے گئے ہوتے۔ بڑی تیزی سے شہزادہ گھوڑے سے اترا، اپنے بھائی کو گلے لگایا۔ ایک بھائی مرنے جا رہا ہے، دوسرا الوداع کہہ رہا ہے، دونوں رونے لگے، دونوں بھائی رو رہے ہیں۔ اچانک علی اکبر کے بازو کھل گئے۔ مورخین نے لکھا شہزادے سید الساجدین نے علی اکبر کے کان میں یہ جملہ کہہ دیا، او میرے بھائی تو جوان ہے، باہر موت کا بازار گرم ہے، میرے ساتھ تبادلہ کر لے، میں بیمار تیری جگہ کربلا میں قتل ہو جاؤں، تو میری جگہ شام چلا جا۔ علی اکبر نے ہاتھ چھوڑ دیے، کہا سجاد کربلا میں مرنا آسان ہے، ننگے سر زینب کے ساتھ، کبھی اس بازار کبھی اس دربار۔ یہ بہت مشکل تھا عزادارو، سید الساجدین کا پرچہ بڑا مشکل تھا عزادارو۔ غیور امام، بس ایک روایت، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ میرے آقا آئے نا جب مقتل سے خیمہ گاہ سے مقتل میں آئے ہیں نا، عجیب منظر تھا۔ میری آقا زادی نے اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، یہ منظر سخت تھا، اپنے آپ کو کھڑے ہوئے اونٹ سے گرایا۔ مورخین نے لکھا زینب ایسے اونٹ سے اتری جیسے غازی گھوڑے سے اترا تھا، اس لیے کہ غازی کے بازو قلم ہو گئے تھے، بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، نیچے اتری بی بی اپنے بھائی کی لاش پہ آئی، کچھ باتیں کی، جب جانے لگی نا اعلان ہو گیا نکلو چلو وقت تمام ہونے والا ہے۔ ایک ایک بی بی اپنے اونٹ کے قریب آ گئی۔ 4 سال کی سکینہ اپنے بھائی سجاد کے دامن سے لپٹ گئی، اے میرے بھائی سجاد ان ظالموں سے کہہ دو ساری بیویوں کو لے جاؤ، مجھے اکیلا کربلا چھوڑ جاؤ۔ سکینہ یہاں رہ کے کیا کرے گی؟ کہ بابا میں سنا کرتی ہوں ہمارے بابا کا صحابی مالک اشاں جنگل میں مر گیا تھا نا، اس کا ابو ذر کا جنگل میں مر گیا تھا، اس کی ایک بچی رہ گئی تھی، وہ راستے میں جا کے بیٹھی تھی، آنے جانے والوں سے کہتی تھی نبی کا صحابی ابو ذر مر گیا ہے۔ لوگ آ گئے تھے، غسل بھی دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھ کے دفن کیا۔ جب تم چلے جاؤ گے میں بھی راستے میں جا کے بیٹھوں گی، آنے جانے والوں سے کہوں گی لوگوں محمد کا نواسہ مارا گیا، شاید کوئی آ کے میرے بابا کو دفن کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس سے ذکر کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہداء ملت اور بالاخص اہلیہ و مرحوم سید احترام حیدر نقوی، اہلیہ و سید ارشاد حسین جعفری، اہلیہ و مرحوم سید اظہر حیدر اور سید دلشاد حیدر کی روح کو حصال فرما۔ پروردگار ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں میں وسعت و برکت عطا فرما، نعمات برزخی سے منعم فرما،
जन्नत उल फिरदौस में मकाम अता फरमा। हम सब को परवरदिगार मौत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। हमारे मरहुमीन पर रहमत नाजिल फरमा। मेरा अल्लाह हमारे मुल्क में फिर एक मरतबा कुछ क़ुव्वतें फ़िरक़ावारियत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त का वास्ता हाँ मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद व वहदत कायम फरमा। इन दहशत गर्दों फ़िरक़ावारियत फैलाने वालों को अपने इरादों में नाकाम फरमा। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। परवरदिगार उलमाए आलाम मराज एज़ाम को सेहत व सलामती अता फरमा। हम सब को अपने पेशवाओं के सामने सुरखरू फरमा। 12वें ताइदार विलायत इमाम आदिल के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी आँखों को ज़ियारत इमाम से मुनव्वर फरमा। क़ल्ब मुतहर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। परवरदिगार हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।